خوشی وہ ہم نے دیکھی وہ پورے ملک میں اور بیرون ملک میں بھی جو پاکستانی ہیں، ہمیں ہزاروں میسیجز آئے، فون کالز آئیں، پورے ملک میں ایک خوشی کا سما تھا، کیونکہ ان طاقتوں کو شکست ہوئی، وہ کام جو کہ ضرورت بھی جس کی نہیں تھی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان جنہوں نے کہ ہمیشہ اخلاقیات پر مبنی، اصولوں پر مبنی سیاست کی ہے، انہوں نے یہ ضروری سمجھا کہ وہ پارلیمنٹ کے پاس دوبارہ جائیں اور ان سے اعتماد کا ووٹ لیں۔ اس کی جو بنیادی وجہ ہے کہ ہماری پارٹی جو کہ ایک جمہوری پارٹی ہے، جو کہ جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے، ہم نے جمہوری اقدار کو مد نظر رکھتے ہوئے، جس کی بنیاد ہماری سیاست کی، پرائم منسٹر عمران خان کی سیاست کی اصولوں پر اور اخلاقیات پہ ہے، کیونکہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں جن قوتوں کے ساتھ، جس کی نمائندگی پی ڈی ایم کر رہی ہے، وہ قوتیں ہیں جنہوں نے کہ اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ و برباد کیا۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو اس پاکستان کے اس طبقے کی نمائندگی کرتے ہیں جو کہ مفادات کی بنیاد پر، پیسے کی بنیاد پر، دھونس کی اور لالچ کی بنیاد پر اپنی سیاست 1985 سے شروع کی، نان پارٹی الیکشنز کے ذریعے، اور ان کی چونکہ کوئی ان کو نہ کوئی جانتا تھا نہ ان کو کوئی مانتا تھا، انہوں نے سیاست میں رشوت، پیسہ، مفادات دے کر ایک ایسے گروہ کو جنم دیا جو پاکستان کی جڑوں میں بیٹھ گیا۔ یہ وہ گروہ جس نے پاکستان کے ہر ادارے کو تباہ کیا، کیونکہ جو بھی تاریک قوتیں ہوتی ہیں، جو بھی باطل کی قوتیں ہوتی ہیں، جس طرح کے پی ڈی ایم ہے، ان کا پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اخلاقیات کو تباہ کیا جائے، اداروں کو کھوکھلا کیا جائے، مفلوج کیا جائے، میرٹ کا قتل عام ہو، پیسے کے زور پر اپنے اہداف کو حاصل کیا جائے۔ تو ایسی صورت میں ملک نہ صرف معاشی طور پہ کنگال ہوا ان کی حکومتوں میں، اخلاقی طور پہ کنگال ہوا، سماجی طور پہ اور جمہوری طور پہ، کیونکہ پارلیمنٹ کا مقصد عوام کے مفادات کا تحفظ ہے، نہ کہ ذاتی یا گروہی یا کسی ایک خاص طبقے کے مفادات کا۔ کیسے وہ قانون سازی کریں گے اپنے خلاف، کیسے وہ قانون سازی کریں گے اپنے مفادات کے خلاف؟ تو انہوں نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا، اور یہی وجہ ہے کہ ملک، اس کے غریب عوام ہمیشہ سفر کرتے آئے، ان کی حالت زار بہتر نہیں ہوئی، اور ان کی جائیدادیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ یورپ میں اور دیگر ممالک میں انہوں نے اربوں روپے کی جائیدادیں بنائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جبکہ ایک طرف آپ غریبوں کے نام پہ سیاست کرتے ہوں، چاہے وہ روٹی کپڑا مکان ہو، یا جو نواز شریف اور اس کی پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون اور ان کے ساتھ میں جو ان کے حواری ہیں، ان کی داستانیں ہر زد و عام پہ ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں، ان کا موٹر سائیکل پہ آنا اور اب لینڈ کروزرز میں اور یورپ میں جائیدادیں بنانا،
اسی بات کی تصدیق ہے کہ سیاست کو استعمال کیا گیا کاروبار کے لیے، سیاست برائے کاروبار، خدمت کی سیاست نہیں، کاروبار کے لیے سیاست میں یہ آئے، اور پھر ساتھ انہی لوگوں کو لے آئے جو کہ اسی سوچ اور اسی طرز عمل سے اس ملک میں اس جمہوری نظام کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے ووٹ لے کر اور اپنی ذاتی مفادات اٹھائے، جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف جو کہ 1997 کے الیکشن میں کوئی سیٹ نہیں حاصل کر چکی تھی، 2002 میں پرائم منسٹر عمران خان الیکٹ ہوئے، ایک سیٹ تھی، 2008 کے الیکشنز کو ہم نے بائیکاٹ کیا، 2013 میں خیبر پختونخوا میں حکومت آئی، 34 یا 35 ممبران ہمارے نیشنل اسمبلی میں آئے، اور خیبر پختونخوا سے 6 سینیٹرز منتخب ہوئے، جس میں میں بھی تھا، جبکہ دوسری طرف 2018 میں الیکشن ہوئے اور ہماری حکومت آ گئی۔ آج 2021 میں پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ نیشنل اسمبلی میں بھی بڑی پارٹی، سب سے سینٹ میں بھی سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھری ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیوں یہ ایسے ہوا؟ اگر آپ دیکھیں تو جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف نے اپنی مقبولیت بڑھائی، اس کی بنیادی وجہ تھی کہ ہم اخلاقیات پہ مبنی نظام چاہتے تھے، ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے تھے، ہم اس ملک میں خوشحالی چاہتے تھے، کیونکہ جب قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، جب صحیح معنوں میں جمہوری وہ لوگ منتخب نہیں ہوں گے جن کے پاس پیسہ نہیں، اور وہ لوگ منتخب ہوں گے جو پیسے کا استعمال کر کے پارلیمنٹ میں اپنی جگہ بناتے ہیں، تو اسی نظام کو پاکستان کے عوام نے 2018 میں ریجیکٹ کیا۔ اب دوسری طرف یہ کیا وجہ ہے کہ ایک تھرڈ پارٹی جو کہ اسٹیبلش پارٹیز تھیں ان کو شکست دی، اور وہ پارٹیز جس میں کہ پیپلز پارٹی جو کہ چاروں صوبوں کی زنجیر، کیا وجہ ہے کہ وہ آج ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون ایک صوبے تک محدود ہو گئی ہے، جبکہ پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ سارے صوبوں میں نمائندگی ہے ہماری۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایک نظریہ ہے، ہم نظریے پہ قائم رہے۔ ہمارا جو لیڈر تھا اور جو ہے الحمدللہ وہ اپنے نظریے پہ قائم ہے، اور اس کی جو پذیرائی ہے وہ عوام جو کہ اس سسٹم سے تنگ آ چکے تھے، عاجز آ چکے تھے، ان کو محدود کر دیا اپنے صوبوں میں۔ سندھ کی حالت آپ دیکھیں، پنجاب کی آپ حالت دیکھیں، جبکہ دوسری طرف خیبر پختونخوا جس میں کہ ہماری حکومت کو اب 7 سال ہو گئے ہیں، ہم نے جو کام کیے اس کی وجہ سے ہمیں دوبارہ مینڈیٹ ملا، اور اب اگر آپ کو یاد ہو تو 17 فروری کو جماعتوں نے، اپوزیشن جماعتوں نے، پی ڈی ایم نے الیکشن کمیشن کے سامنے مظاہرہ کیا۔ ایک طرف وہ مظاہرہ کرتے ہیں جب وہ ہارتے ہیں، اور دوسری طرف جب کوئی دوسرا جیتا ہے تو دھاندلی ہوئی ہے۔ یہ جو ان کے مفادات اور جو ان کی جو وہ ہوتا ہے، ان کے نیریٹیوز، ان کا بیانیہ،
وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. وہ جو ان کو سوٹ کرے وہ ان کا بیانیہ ہے, جو ان کے اگینسٹ جائے وہ ان کا بیانیہ نہیں ہے. تو ایسی منافقت تو لوگ جانتے ہیں. اور پھر اوپر سے اگر آپ نے کل پریس کانفرنس دیکھی ہو ان کی, تو کیسے ان کے چہرے لٹکے ہوئے تھے, کیا ان کی باڈی لینگویج تھی ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح. کیا ہوا سینٹ میں جب یوسف رضا گیلانی کے صاحبزادے طریقہ بتا رہے تھے کہ کیسے ووٹ کو ریجیکٹ کرنا ہے. ظاہر ہے کہ ہر وہ شخص وہی کام کرتا ہے جس کا وہ ماہر ہوتا ہے. کس طرح سے انہوں نے پیسے کا استعمال کیا, اور اس کے اوپر پھر کہتے ہیں کہ جی بڑی زبردست. مجھے تو بڑا دکھ ہوتا ہے, میں یہی لفظ استعمال کر سکتا ہوں, کہ جس طرح سے ہمارے اخباروں میں یا ٹی وی میں تجزیے ہوئے ہیں اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ زرداری بھاری ہے. دیکھیں, وہ پیسہ جو ان کے پاس ہے اگر آپ کو بھی دے دیا جائے آپ بھی بھاری ہو جائیں گے. بات تو یہ ہے کہ آپ کتنے اخلاقی طور پر کتنے مضبوط ہیں. آیا پیسے کا استعمال یہ ایک ہوشیاری ہے؟ وہ جو ہے نا ایک شعر میرے والد صاحب کا کہ کتنی جانکاہ ہے ضمیر کی موت, کتنا آسان ہے بے وفا ہونا. تو یہ بے وفا ہونا تو ان کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے, کیونکہ ضمیر تو رہے نہیں. اور اب یہ پیسے کی سیاست, دھوس کی سیاست, اس پہ ان کا انحصار ہے. ان کے مفادات جڑے ہوئے ہیں. یہ دوبارہ اقتدار میں اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ ایک تو دوبارہ سے پھر اپنا کاروبار شروع کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی کرپشن کے کیسز ہیں وہ ان پہ ان کو ریلیف مل جائے. یہ عوام کے مفادات کے لیے یہ پی ڈی ایم نہیں لگی ہوئی. یہ سارے پاکستان کو پتا ہے کہ یہ اپنی دولت کو بچانے کے لیے یہ ہر وہ حربہ استعمال کر رہے ہیں جس سے کہ حکومت پریشر میں آئے. لیکن بندہ ان کو بڑا ڈفرنٹ سے ٹکر گیا ہے. عمران خان اس طرح کی نہ دباؤ میں آتا ہے, نہ وہ کسی سے مروب ہوتا ہے. اصولوں کی سیاست کر رہے تھے, جس طرح انہوں نے خود کہا کہ ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے ہیں, ہم پاکستان کی خدمت کے لیے آئے ہیں. اگر ہمیں اس کے لیے اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑے, باہر بیٹھنا پڑے, کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم اپنا جد و جہد وہ رکھیں گے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس ملک کو نقصان پہنچایا ہے معاشی طور پہ, اخلاقی طور پہ, جمہوری طور پہ, ان کا ہم نے پیچھا کرنا ہے, ان کو ہم نے نہیں چھوڑنا. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں وہ ایک الیکشن پروسیس ہو جس کی بنیاد شفافیت پہ ہو, جس کی بنیاد اوپننس پہ ہو, اور ہر وہ طریقہ جس سے کہ پیسے کا استعمال نہ ہو ہم وہ طریقہ کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہم نے عملی اقدامات بھی کیے ہیں, اور انشاءاللہ ہم آگے بھی کریں گے. ابھی جو آنے والا وقت ہے, معیشت کو الحمدللہ ہم نے سٹیبلائز کر دیا ہے, اکانومی دوبارہ چل پڑی ہے. ہمارے جو بڑے بڑے مسئلے تھے ہماری ماکرو لیول پہ, ان کو ہم نے حل کر دیا ہے, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو یا اور جو ہمارے ٹریڈ کے پرابلمز ہوں, جو ہماری اکانومی کے جو مسائل تھے. اور اب اس ووٹ کے بعد جو کہ ایک نیا ایک تازہ ہوا کا جھونکا جو ملا ہے پرائم منسٹر کے اعتماد کے ووٹ کے بعد, میں آپ کو پاکستانی عوام کو یقین دلاتا ہوں پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے کہ جو آنے والے دن ہیں انشاءاللہ وہ سٹیبلٹی کے دن ہوں گے. وہ اس ملک میں جو اکانومی ہے, معیشت ہے, اس کے ثمرات اب غریبوں کو بھی ملنے شروع ہوں گے. مہنگائی پہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک جہاد کا اعلان کر دیا ہے, اور انشاءاللہ ہم جو یہ مہنگائی جس کی وجوہات مختلف ہیں,
کچھ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں, اگر تیل مہنگا ہوتا ہے, بجلی مہنگی ہوتی ہے, لیکن باوجود اس کے ہم انشاءاللہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی جو کہ ہر غریب امیر مستفید ہوتا ہے جس سے, ہم اس کو بھی, چاہے وہ بجلی ہو, اس میں بھی ہم جو ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں گے وہ غریبوں کو دیں گے. جو آٹا ہے وہ بھی ہم, چینی ہے, ٹارگیٹڈ سبسڈی. یہ نہیں ہے کہ ارب پتی جو ہیں وہ بھی اسی قیمت پہ چینی لے رہے ہوں اور جو غریب ہیں وہ بھی اسی قیمت پہ لے رہے ہوں. اس نظام پہ بہت زیادہ کام پرائم منسٹر صاحب کی انسٹرکشنز کے مطابق 3 مہینے پہلے شروع ہوا تھا, اور انشاءاللہ عنقریب آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جو ہمارا محور ہے وہ پاکستان کے عوام ہیں. ان کی جو بنیادی مہنگائی سے جو تکلیف پہنچی ہے وہ انشاءاللہ اس میں افاقہ آئے گا. اور ہم جس طرح کے پاکستان کے عوام نے کل بھی ثابت کیا, 2018 میں بھی ثابت کیا کہ وہ پرائم منسٹر عمران خان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ اب جو پرائم منسٹر عمران خان کا جو محور ہوگا وہ غریب عوام ہوگا, وہ اکانومی ہوگی, ان کو گھر دینے, ان کو صحت دینی, جو کہ خیبر پختونخوا میں ایک انتہائی منفرد یونیورسل انشورنس دینا, اسی طرح پنجاب میں شروع ہونے والا ہے. تو ہم اس کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی ریاست بنانے کا کے راستے پر گامزن ہیں. اور یہ لوگ جو کہ اپنی پریس کانفرنسز کرتے ہیں یا میڈیا ٹاک کرتے ہیں, جس طرح کہ کل کیا بلاول بھٹو اور مریم نواز نے, ان کی جو الفاظ انہوں نے چنے, جو انہوں نے گفتگو کی, اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ بلاول بھٹو آکسفورڈ گئے ہیں. مریم نواز سے تو ہم ایکسپیکٹ کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن بلاول بھٹو تو لگ رہا تھا کہ ان سے بہتر تو وہ تو وہی زبان استعمال کر رہے تھے کہ جو رانا ثناء اللہ استعمال کرتا ہے. تو فرق تو کوئی نہیں ہوا, بجائے اس کے کہ وہ ایک بہت ہی کمزور اخلاقی بنیادوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. اب پاکستان, اس کی سیاست بدل چکی ہے, اور انشاءاللہ تعالی ان کو ہر موقع پہ جتنی بھی, اگر آپ ان کی پوری یہ جو پچھلے 4 5 6 مہینوں سے ان کی جو آپ دیکھ لیں سیاسی جو انہوں نے ایک اپنی دولت بچانے کے لیے جو ایک مہم شروع کی ہوئی ہے, اس میں ان کو بری طرح سے شکست ہوئی ہے. عوام نے ان کو سپورٹ نہیں کیا, اسی وجہ سے پی ڈی ایم کی تحریک ناکام ہو گئی, بری طرح سے ناکام ہو گئی. گلگت بلتستان سے لیں, بری طرح سے شکست ہوئی. تو ان کی جو پوری تحریک ہے اس کا انجام وہی ہونا ہے جو لاہور جلسہ جو انہوں نے کیا تھا اس کے بعد ہوا تھا. یہ جو ایک سیٹ جیت کر, اور میں بھی اس کو جیت بھی نہیں کہوں گا, جس غلط طریقے سے انہوں نے پیسے کا استعمال کیا, جس کے کہ پروفز ہیں, ویڈیو پروفز ہیں, اور دیدہ دلیری دیکھیں کہ وہ مانتے بھی ہیں کہ ہاں جی ہم نے کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہے جہاں پہ کہ شریف آدمی اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے, اور جو کرپٹ آدمی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دیدہ دلیری سے پھرتا ہے. یہ وہ کلچر ہے جو کہ ہم نے تبدیل کرنا ہے, اور وہ صرف عمران خان ہی تبدیل کر سکتا ہے, کیونکہ یہ کسی ڈرپوک شخص کا کام نہیں ہے. یہ ایک بہادر کا, ایک نڈر لیڈر کا کام ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم وہ وقت واپس لائیں گے جس میں کہ قانون کی حکمرانی ہو, اور لوگ اس بنیاد پہ نہ لکھیں, نہ بولیں, نہ عمل کریں, جس میں کہ بجائے اس کے کہ ایک چیز اس کو بڑے ہی آبجیکٹو طریقے سے کہا جائے. کتنا بات ہوئی گیلانی کے فرزند کے کارناموں پہ, اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی. ہوئی بھی تو بہت ہی واجبی قسم کی ہوئی. یہ ہم نے بدلنا ہے, کیونکہ یہ بات ہماری آپ کی نہیں ہے,
یہ ہمارے بچوں کی بات ہے, ہمارے مستقبل کی جنریشنز کی بات ہے. اگر ہم ان کو ایسا ٹوٹا پھوٹا میرٹ سے آری لا قانونیت کا کلچر دیں گے تو وہ تو نہیں اس کو سنبھال سکیں گے. ہم نے تو ساتھ میں گرو کیا تو سیکھ لیا, لیکن یہ لوگ جو کہ اس مستقبل میں اس ملک کی باغ ڈور سنبھالنی ہے, ہم نے اگر ان کو وہ والا پاکستان دیا تو پاکستان کا کوئی مستقبل نہیں ہے خدا نخواستہ.